1445 ہجری 2024 میں صدقہ فطر اگر رقم کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک صدقہ فطر کتنے پیسے اور کتنی رقم بنتی ہے؟ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ کن لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا زیادہ افضل ہے؟ کہ جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا تراویح کی نماز ادا نہیں کی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ سب مسائل جانیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر صدقہ فطر کے حوالے سے کوئی بھی سوال باقی نہیں رہے گا۔ سوال نمبر 1، صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر ادا کرنا واجب ہے، جو کہ صاحب نصاب ہو اور مالک نصاب ہو، اور اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہو۔ سوال نمبر 2، صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ کہ ہم صدقہ فطر کن کو دے سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو بھی شخص مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، یہ صدقہ فطر بھی لے سکتے ہیں۔ اگر صدقہ فطر کسی ایسے شخص کو دیا جو کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 3، جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا نماز تراویح کو ادا نہیں کیا، ان پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، کسی بھی وجہ سے یعنی مسافر تھا، بیمار تھا یا کوئی اور وجہ تھی، پھر کسی شرعی عذر کے بغیر اس نے روزہ ترک کیا تو اس پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ پر کیا ہوگا؟ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ سوال نمبر 4، کس وقت صدقہ فطر دینا افضل ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عید کی صبح صادق ہونے کے بعد نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دینا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے ادا کر لیا، رمضان کے اندر، رمضان کے پہلے عشرے کے اندر ادا کر لی، یا دوسرے عشرے کے اندر، یا تیسرے عشرے کے اندر، یا رمضان سے قبل بھی ادا کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کریں۔ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ رقم کے اعتبار سے کتنا ہے پاکستان میں؟ شرعی مقدار کیا ہے اس کی؟ یہ بھی جان لیجئے۔ صدقہ فطر گندم یا اس کا آٹا نصف سا، اگر کلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1 کلو 920 گرام ہے، یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم ہے، یہ نصف سا ہو گیا۔ یعنی گندم یا اس کا آٹا محتاط اندازے کے مطابق آپ 2 کلو کے اعتبار سے ادا کریں۔ اسی طرح کھجور، کشمش، جو یہ 1 پورا سا، اس کا ڈبل لگا دیں، اسی طرح یہ 1 سا بن گیا۔ وزن کے اعتبار سے 3 کلو 840 گرام، یعنی 4 کلو میں سے 160 گرام کم ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق آپ 4 کلو کا حساب لگا دیں۔ تو جو چارٹ بنا ہوا ہے اہل سنت کا، وہ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر جو ریٹ ہے وہ یہ ہے۔ گندم کا آٹا، یہ اس کی رقم کیا ہے؟ 340 بنتی ہے، جوں کا 800 بنتی ہے، اور کھجور 2400 کے اعتبار سے یہ 1 صدقہ فطر ہے۔ گندم کا آٹا 340، یہ 1 کیا ہو گیا؟ صدقہ فطر ہو گیا۔ جو میں 800 کے اعتبار سے یہ 1 صدقہ فطر ہو گیا۔ اسی طرح کھجور 2400 میں 1 صدقہ فطر ہے۔ اس طرح کشمش کے حساب سے آپ دینا چاہتے ہیں تو 1 صدقہ فطر کیا ہو گیا؟ 5600، 5600۔ تو آپ جتنا بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اتنا ہی آپ کو ثواب
عطا ہوگا۔ تو معزز ناظرین، آپ نے یہ سن لیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو ابھی کوئی بھی سوال باقی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال صدقہ فطر کے متعلق ہو تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ تو مجھے اپنی خوشی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔